بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی توجہ میں مبذول کراؤں گا ایک ایسے مسئلے کی طرف کہ جو آپ بعد میں خود اندازہ لگائیں گے کہ ایک دہشت گرد میں اور یہ جو پولیس کے اہلکاروں نے عمل کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے۔ میرے پاس محلے کی ایک خاتون آئی اور وہ رو رہی تھی، اور اس کا بیان یہ تھا کہ میرے بچے کو کل پولیس والوں نے اٹھایا اور کسی جگہ بٹھا کے اور ہمیں پھر فون کر کے کہا کہ آپ اتنے پیسے لے آئیں اور بچے کو واپس لے جائیں، ورنہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، ایف آئی آر رپورٹ کریں گے۔ اگر آپ ایف آئی آر سے بچنا چاہتے ہیں تو بچے کو آپ یہ اتنے ہزار روپے لا کے ایزی پیسہ کر کے ہم بچے کو ریلیز کر دیں گے۔ ہوا کچھ اس طرح تھا، اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ میرا بچہ ایک دکان پہ گیا، وہاں سے اس نے گڈیاں یعنی کہ کائٹس یا پتنگ خریدے، تو جب راستے میں آ رہا تھا موٹر سائیکل پہ تو پولیس والوں دو اہلکار اس کے سامنے آئے اور پولیس والوں نے روکا، اور روکنے کے بعد ایک پولیس اہلکار اس کو ساتھ لے گیا اور ایک رینٹ کار شاپ کے اوپر اس کو بٹھایا، اور پھر اس کو کہا کہ تم گھر والوں کو کانٹیکٹ کرو، اور گھر والوں سے جب اس نے کانٹیکٹ کیا تو پولیس اہلکار نے گھر والوں سے ڈیمانڈ کی کہ آپ 10,000 روپے لے آئیں، بچہ آپ کا ہمارے پاس ہے۔ اس طرح وہ پکڑا گیا، اگر آپ پیسے نہیں لاتے تو پھر ہم اس کو لے جائیں گے تھانے اور آپ کے لیے اور مصیبت ہوگی۔ تو یعنی اب اندازہ لگائیں کہ قانون اگر بنایا جاتا ہے تو قانون کے جو رکھوالے ہوتے ہیں اور قانون پہ جس نے امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے وہ اس قانون کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ قانون کی پابندی کی جائے، وہ اپنا جو ان کا اوپر کی کمائی جس کو کہتے ہیں ناجائز کمائی، ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے عوام کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کو ٹریپ کر کے ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ قانون بنایا گیا ہے، یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ والدین اور یہ بچے ان پہ تھوڑی سی سختی کی جائے، کیونکہ قصور والدین کا بھی ہے، معاشرے کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ یعنی اگر حق کی بات کی جائے، اور بحیثیت میں چونکہ ایک مسئلے کے بارے میں آگاہی دے رہا ہوں، تو میں چاہیے تو یہی ہے کہ میں سارے جو اس کے پہلو ہیں ان سے میں آگاہ بھی ہوں اور ان کا پابند بھی رہوں۔ میں ذاتی طور پر تمام قوانین کی پابندی کرنے کا حامی ہوں، اور چونکہ اب معاملہ ایسا ہے کہ بچہ ایک ناجائز کام کر رہا تھا، ناجائز اس طرح سے کہ پتنگ اڑانے پہ اب حکومت نے، اداروں نے پابندی لگائی ہے، وہ اس لیے کہ پتنگ اڑانا تو کوئی گناہ یا غیر فطری یا کوئی ایسا کام نہیں ہے، لیکن اس پتنگ کے لیے جو وہ ڈور استعمال کی جاتی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ وہ اگر کوئی موٹر سائیکل والا تیزی سے سڑک پہ جا رہا ہے اور اس کی گردن پہ وہ ڈور آتی ہے اور گرتی ہے تو وہ اس کے گردن کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ نقصانات ہوتے رہے اور تواتر سے ہوتے رہے، تو اب عوام چونکہ خود باشعور نہیں ہے، والدین بھی ماشاءاللہ ہم جیسی ہی ہیں، ہم والدین بچوں پہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں، کتنی ان کی تربیت کرتے ہیں، یہ تمام والدین جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا کام ہے کہ جس پہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت ہمیں ہدایت اور پابندی کرے، ہمیں یعنی قوانین کا پابند کریں اور ہم تب جا کر اس کی وہ کریں، اس پہ عمل درآمد کریں۔ کیونکہ اب میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ نصیحت ہر بار مجھے کرنی پڑتی ہے، اور تھوڑا سا وہ مختلف موضوع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت میں آپ کی آگاہی کے لیے ہی کر دوں کہ جیسے اگر ہم قوانین کو سمجھتے ہوں اور ہم اتنے باشعور ہوں، اتنی ہماری تربیت ہوئی ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس چیز کا نقصان کیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا معاشرہ بگڑے گا۔ یا مطلب اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ اگر ہم خود ایک قانون کی لاپرواہی کرتے ہیں اور اس پہ
عمل نہیں کرتے تو جو قانون کا رکھوالا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اب میرے قبضے میں آ گیا، اور قبضے میں آنے کے بعد اگر اس کو بھی پتہ ہے وہ مصلحت سے کام لیتا ہے، اور اپنی کمائی، کیونکہ ایک لحاظ سے دور ایسا جا رہا ہے، لیکن میں پھر بھی یہی بات ہے کہ یہ بھی ایک مجبوری نہیں ہے۔ یہ جب اتنی مہنگائی نہیں تھی تب بھی یہی کام ہوتے رہے، یہ ہوتا رہتا۔ میں بات کر رہا تھا سختی، نرمی اور مصلحت کی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس دوران اساتذہ ہم پہ سختی بھی کرتے تھے، اور اساتذہ سے اس سختی کی وجہ سے ہم پڑھائی کی طرف بھی توجہ دیتے تھے، ہم سے مراد تمام بچے، اور جو نہیں دیتے تھے وہ اس وقت بھی نہیں دیتے تھے، لیکن بعض ان میں اگر ریشو کے حساب سے دیکھ لیں کہ کلاس میں 25% بچے ایسے ہوتے تھے کہ وہ استاد کی اس سختی کی وجہ سے، یا وہ یہاں ہمارے ہاں تو مشہور تھا، اس ہمارے ایک ٹیچر اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ مولا داد ان کی جو سوٹی تھی اس کو باقاعدہ اسکول کے بچے مولا بخش کہتے تھے، مولا بخش یا مولا داد، یہ میں بھول گیا ہوں۔ بہرحال تو سختی کرنا جائز ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ بچے پہ سختی کرتے ہیں تو وہ موجودہ جو دنیا کا حساب کتاب ہے اس میں تو وہ ناجائز قرار دے دیا گیا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یورپ میں اگر بچہ 18 سال سے کی عمر سے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی عمر 18 سال کراس کر ہو جاتی ہے، تو وہ پھر والدین کی اس میں نہیں ہوتا، ماتحت نہیں رہتا، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا۔ تو بہرحال آپ اندازہ لگائیں کہ اس بچے نے پھر وہ 10,000 روپے ادا کیے، اور ادا کرنے کے بعد اس کو پولیس والوں نے ریلیز کیا، اور پولیس نے ان کو رکھا کہاں، تھانے نہیں لے کر گئے، اس کو ایک رینٹ کار شاپ میں رکھا، اور وہاں پھر گھر والوں سے لین دین جس طرح بھی، جس انداز میں بھی وہ معاملہ ہوا وہ طے کیا، اور اس کے بعد بچے کو ریلیز کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک اغواکار ہے، وہ کسی کو زبردستی اٹھاتا ہے اور وہ کہیں ایسی جگہ پہ اس کو رکھتا ہے کہ جو پہنچ میں نہ ہو، یا پوشید وہ ہو، کسی کے نظروں کے سامنے نہ ہو کوئی، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ گھر میں، آپ کو سب معلوم ہے کہ وہ گھر والوں کو رابطہ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی فلاں آپ کا گھر کا فرض جو ہے ہمارے پاس ہے، آپ اتنے لاکھ روپے یا کروڑ روپے، یہ جو بھی وہ طے کرتے ہیں وہ لے آئیں تو ہم اس کو ریلیز کر دیں گے۔ اب اس کا اگر آپ مماثلت دیکھیں کہ کام تو وہی ہے، وہ مہینے لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کی رقم ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، پولیس والوں نے بس وردی میں رہ کر ڈیمانڈ کم کر دی، اور گھنٹے 2 گھنٹے میں کارروائی کر کے 10,000 روپے لے کر بچے کو چھوڑ دیا۔ اور بچے کا کہنا یہ تھا کہ میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ جو دکان جس سے میں یہ خرید رہا ہوں، یہ دکان کیوں، اس پہ کیوں کارروائی آپ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے بچے کو بس یہ سمجھایا کہ جی یہ ہماری حدود سے باہر ہے۔ اب حدود ان کو نظر آتی ہیں کہ یہ دکان حد میں ہے، اس کی وہاں کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور ادھر ان کو اپنی جو قانونی حد ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اس کو پتنگوں کے ساتھ یا گڈوں کے ساتھ پکڑ لیا ہے، تو مجھے کہاں لے جانا چاہیے، یہ حد اس کو نظر نہیں آتی، یہاں اس کو پیسہ نظر آتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دکان والوں سے بھی پیسے نہ لیتے ہوں۔ جب اس نے بچے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد پیسے لیے، اس کے پاس جتنا وہ پتنگ تھے وہ لازمی بات ہے کہ اسی دکان پہ انہوں نے کم ریٹ پہ بیچے ہوں گے۔ تو یہ میرا آج ایک آپ سے یہ آگاہی دی ہے میں نے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، ان کو پابند کریں، اور ان کو احساس دلائیں۔ ہمیں خود بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، اور آیا اس فعل سے کس کو اور کس قدر بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو اور ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔